وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما اللهم آمين. معزز و مکرم قابل صد احترام علماء دین، بزرگان محترم، باوقار وزی شعور نوجوانان اسلام، عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال اسے خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاور ہے، جس نے ہم اور آپ کو بے شمار و ان گنت و لاتعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اس کی نعمتیں ان گنت ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد کرتے فرمایا کہ دیکھیں آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس کا محاسبہ یا اس کی گنتی کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، اس کو آپ عدد نہیں کر سکتے. الغرض اللہ کی اتنی لاتعداد نعمتیں جو ہم پر فیضیاب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اس حمد کے بعد بے شمار و ان گنت درود و سلام کی بارشیں نازل ہو ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء المرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے اور آپ کے لیے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے کامیابی و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے افضل البشر پر ان گنت درود و سلام کی بارشیں نازل ہو۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ ذاریات سے آیت نمبر 56 آپ کے سامنے رکھی ہے، جو بڑی ہی مشہور ترین اور اہم ترین آیت کریمہ ہے، جس پر لب کشائی کرنے سے پہلے موضوع جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ موضوع ہے مفہوم عبادت۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کو یاد کریں، ویسے قرآن کی ہر آیت اپنے آپ میں ایک اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ہماری مقصد زندگی کو بیان فرمایا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو سوال کیا جائے، کسی کو پوچھ لیا جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم میں کے کچھ ہی احباب ہوں گے، کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس بات سے روشناس ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مقصد زندگی کو بیان فرمایا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں امیدیں کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو یاد کریں گے، کیونکہ بڑی ہی اہم ترین آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا اور اس پر عملی جامہ پہنانا ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے مقصد زندگی کو بیان فرمایا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو، انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد، اس کی عبادت بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری پیدائش اور ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پیدائش اور ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے بات آئی ہوں گی، لیکن آپ اس میں ایک سوالیہ اگر آپ نشان لگائیں، سوالیہ طور پر آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں کیا صرف انسان اور جن ہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مکلف بنایا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تخصیص کے طور پر فرمایا، پوائنٹ کہتے ہوئے فرمایا کہ انس اور جن، انسان اور جن، کیا یہی صرف اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مکلف بنایا ہے؟
یا اس کے علاوہ اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں کیا وہ اللہ کی عبادت کے مکلف نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا کہ دیکھیں انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ عبادت میری کرے. تو پھر اس کے علاوہ جو مخلوق ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندروں میں زندگی بسر کرنے والی مچھلیاں، حشرات الارض، زمین کی بلوں میں بسنے والے کیڑے، جنگلات میں زندگی بسر کرنے والے درندے، کیا اللہ نے ان کو اللہ اس کی عبادت کا مکلف نہیں بنایا؟ کیا وہ اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ آیت کریمہ میں عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات میں سے انسانوں اور جنوں کا ذکر فرمایا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا. سوال تو اٹھتا ہے. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ان گنت مخلوقات ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. صرف انسان اور جن مخلوق نہیں ہے بلکہ ان گنت مخلوقات ہیں جس کو آپ گن نہیں سکتے، اتنے مخلوقات ہیں. اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے مقصد بھی ہے، لیکن ہر مخلوق اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو الگ بیان فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک کام جو عطا کر دیا ہے، وہ کام ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، رزق کھاتے رہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں. یہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں. جیسے فرشتوں کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتے یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی ہمیشہ اس کی عبادت و بندگی کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن انسان اور جنوں کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصی اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے. خصوصی ایک نعمت اللہ نے بخشی ہے انسان اور جنوں کے اندر. وہ نعمت جانتے ہیں؟ وہ نعمت ہے اختیارات کی نعمت. کیا نعمت ہے؟ اختیارات، چوائس کرنے کی نعمت ہے. دیکھیں انسان کے علاوہ، جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی میں مشغول نظر نہیں آتے. کسی اور کی بندگی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو مخصوص سیٹ کر کے چھوڑ دیا ہے. جس طریقے سے دنیا میں کمپیوٹر میں کسی چیز کو سیٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ایک سیٹ کر کے چھوڑ دیا. اختیارات کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، چوائس کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جس طریقے سے انسان چوائس کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں اتنی ہی بندگی کے اشکال بھی پائے جاتے ہیں، اتنی ہی بندگی کے اقسام پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہی اطراف و اکناف میں کتنے لوگ نہیں ہیں، کوئی جو ہے مجسمہ کی پوجی جو ہے بندگی کر رہا ہے، کوئی تصاویر کی بندگی کرتا ہوا، کوئی چوپایوں کی بندگی کرتا ہوا، کوئی مورتیوں کی بندگی کرتا ہوا. نظر آتا کہ نظر نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اختیار اس کے پاس ہے. ایسے ہی انسان کے جیسے جنوں کے اندر بھی ہے. یہ بھی جن اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اندر بھی اختیارات ہیں. ان کے اندر بھی آپ کو مسلمان بھی پائیں گے. جس طریقے سے انسانوں میں مختلف مذاہب پائے جاتے نہیں پائے جاتے، ویسے جنوں کے اندر بھی جو شیاطین ہیں ان کے اندر بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں. مسلمان جن بھی ملیں گے، کفار جن بھی آپ کو ملیں گے. جس طریقے سے انسانوں میں مسلمان انسان ہیں، کفار مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، عیسائیت مذہب ہے، ایسے ہی جنوں کے اندر بھی مذاہب پائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار کی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، چوائس کرنے کی طاقت. اگر آپ کے سامنے گندی چیز اور اچھی چیز کو رکھ دیا جائے تو انسان کے اندر جو تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے، سمجھ رہے ہیں، جو تمیز کرنے کی اللہ نے جو اس کو کیپیسٹی دی ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں دی ہے. اسے اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوق پائے جاتے ہیں الا انسان و جن کے علاوہ
ساری کی ساری اللہ کی تسبیح و تحلیل ہیں میں مشغول ہیں، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اللہ ان کو مواخذہ بھی نہیں کرتا۔ ان کے پاس مواخذہ ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہے، ان کو انسان و جن کے علاوہ کسی اور مخلوق کی پکڑ ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ پھر کیوں اللہ کے پاس جو ہے انسان کے لیے بھی پکڑ ہے، جنوں کے لیے بھی پکڑ ہے۔ اللہ مواخذہ کرتا ہے ضرور کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں تو نے یہ کام غلطی کی، گناہ کیوں کیا۔ نیکی کا بدلہ اچھا سے اچھا دیا جائے گا، برائی کا بدلہ سزا کے طور پر بھی دیا، متعین کیا جائے کس کے لیے جو ہے جزا و سزا کے حقدار انسان اور جن ہیں۔ کیوں؟ عبادت کے لائق اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر انسان اور جنوں کو ذکر کرتے فرمایا کہ مقصد زندگی ان کی اللہ کی عبادت و بندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، اور جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، اس کی زندگی شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات پتہ ہو چلی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت و بندگی ہے، عبادت اللہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر آئیں کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم نے اس عبادت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کیا؟ دیکھیں، دنیاوی معاملات میں آپ جس کیٹیگری کے تاجر ہیں اس کیٹیگری میں آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ آپ جس کے نالج آپ کے پاس ہے، تجارت ہی زندگی میں ہو، کمانے کے سلسلے میں زندگی میں ہو، آپ جس کام سے ملوث ہو، اس کام کو جاننے کی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اس عبادت کے مفہوم کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ سوال اٹھ سکتا کہ نہیں اٹھ سکتا؟ اب ذرا سوچیں، اگر ہم نے ہماری زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا تو پھر ہماری زندگی کے مقصد میں ہم نے کامیابی نہیں اختیار کی کہ نہیں اختیار کی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ایک کاریگر ہے، سمجھے کوئی ایک میکینک ہے موٹر سائیکل کا، اگر وہ اس گاڑی کو صحیح سے ٹھیک نہیں ادا کر سکا، اس کو ٹھیک نہ کیا، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہاں سے کسی شہر کے لیے جا رہے ہیں، اگر نہیں پہنچ سکے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے مقصد میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو پھر ایسے ہی جو زندگی کا مقصد بندگی ہے، عبادت ہے، اس میں اگر ہم نے ناکامی ہو گئی تو ہماری کامیابی نہیں، تو پھر بتائیں کیسے کامیابی ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو اتنی اہم تر عبادت ہے، یہ زندگی کا مقصد اتنا اہم تر ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو جانیں، پہچانیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ میں کہوں تو بے جانا ہوگا، اگر ہم سے کوئی سوال کر لے عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے آج اس عبادت کے مفہوم کو سمجھا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کا جمعہ کامیاب ہو گیا۔ آج اگر آپ نے اس عبادت کے مفہوم کو سمجھ لیا، اپنے ذہن و قلب میں بٹھا لیا، تو جمعہ کا حق آپ نے ادا کر لیا ہے۔ زندگی میں ایک بہت بڑی اہم چیز آپ نے سیکھ لی ہے، انشاءاللہ اس کو آپ اپنے ذہن و قلب میں بٹھائیں گے۔ کیوں؟ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ جب آپ نے عبادت کو نہیں سمجھا ہے تو پھر کیسے آپ اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بتائیں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں نا۔ آپ جو ہے ڈرائیونگ چلانا ہی نہیں جانتے، آپ کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، تو پھر آپ کیسے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں؟ کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھیں گے اس وقت آپ گاڑی چلا سکتے ہیں نہیں نا۔ تو پھر ایسے ہی زندگی عبادت ہے، تو پھر عبادت کو ہم نے کیا سمجھا ہے، اس کے مفہوم کو ہم نے کیا جانا ہے؟ ہم نے تو صرف یہی سمجھا ہے عبادت کیا نام ہے جی؟ عبادت ہم تو کہیں گے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بس یہی عبادت ہے، بس یہی عبادت ہم نے سمجھی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ سوال کیا جائے عبادت کیا ہے، پھر یہی چیز ہے۔ عبادت یہی ہے کہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت یہ وہ کام ہے، یہ وہ فعل ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔
یہ لفظ عبادت یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے علاوہ آپ اس کام کو کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ آپ میری عبادت کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت یہ وہ عمل ہے، یہ وہ فعل ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا. اس کو آپ پہلے سمجھیں کہ یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اسی کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. اور یہ عبادت جو ہے بنا ہے عبد سے. سمجھ رہے ہیں؟ عبد کے معنی کیا ہیں؟ عبد کے معنی بندے غلام کے ہیں. کیا ہیں عبد کے معنی؟ بندہ اور غلام، جسے نوکر کہتے ہیں. اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں لغوی اعتبار سے، عبد کے معنی غلام کے ہیں، سرونٹ نوکر کے ہیں. یعنی یہاں عبداللہ جیسے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں کیونکہ ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں. یعنی ہم وہی کام کریں گے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اب جب ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، تو اب سوچیں نوکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 3 چیزیں عائد ہو جاتی ہیں. جب تک آپ ان 3 چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ صحیح طور پر اللہ کے بندے یا ایک نوکر کہلا نہیں سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، عبد کے معنی غلام کے ہیں، بندے کے ہیں، نوکر کے ہیں. اب اس کے لیے نوکر کے لیے تقاضا یہ ہے کہ 3 چیزوں کو ضروری سمجھ لے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس کا نوکر ہے، یعنی اپنے آقا کو آقا سمجھے، اپنے آقا کو آقا سمجھے. یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کو اللہ سمجھیں. جب تک ہم اللہ کو اللہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کیا حق ادا ہو سکتا ہے ہمارا؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جیسے آپ جب تک اپنے والدین کو اپنا نہیں سمجھیں گے، باپ کو باپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک باپ کو آپ تصور کر سکتے ہیں. بہترین مثال اور کیا دوں میں آپ کو؟ بچپن ہی سے آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ یہی میری ماں ہے، یہی میرا باپ ہے. یہ حق ہے کہ سب سے پہلے بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ کو اللہ جانے. جب تک یہ نہیں تصور ہوگا آپ کے پاس اس کا تصور ہی نہیں آ سکتا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ معاملہ یہی ہے کہ افسوس سے ہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ایسے نہیں سمجھا ہے جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اپنے آپ کو ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم رب کا بندہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز آپ اللہ کو اللہ سمجھیں گے انشاءاللہ عبد کے تقاضے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں اس وقت تک آپ بندے کہلانے کے حق حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے. اللہ کے فرامین پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کیسے ہو سکتا ہے بتائیں؟ آپ کا نوکر ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے جو ہے آقا ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر کیا آپ اس کو اپنا نوکر کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہی ہے کہ تو نام کا نوکر ہے. یہی کہیں گے نا کہ ایک نام کا غلام ہے، یہ نام کا سرونٹ ہے. مان رہا ہے کہ ہمارا آقا تو یہ سب کچھ ہے، لیکن حکموں پر عمل نہیں کر رہا، تو پھر کیسے ہو؟ تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اطاعت اسی کی ہوگی، اللہ کو اللہ جانے. دوسری چیز ہے کہ صرف اسی کی اطاعت و بندگی کرے، اسی کی فرمانبرداری کرے. اور تیسری چیز ہے کہ اس کا تعظیم کریں. کیا کرنی چیز ہے؟ تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں. اپنے ذہن و قلب میں اس کو جو ہے ساری اعتبار کے ساتھ اس کی تعظیم کریں. ایک نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کب دیکھیں کمپنی میں اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کمپنی کا مینیجر آ رہا ہو یا کمپنی کا کوئی جو ہے اونر آ رہا ہو تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ مینیجر ہے، کمپنی کا جو ہے فاؤنڈر ہے یا کمپنی کا مالدار شخص ہے، اس وجہ سے اس کی تعظیم بھی لازم آ جاتی ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دنیا میں؟
ارے دور نہ جائیں، ذرا پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، کوئی بڑا آفیسر آ جائے تو کس طریقے سے گھٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تعظیم ضروری، ایسے ہی اللہ کو اللہ ماننے کے بعد رب کی تعظیم بھی ضروری ہے، یہ بندے کا تقاضا ہونی چاہیے۔ جب تک رب کی تعظیم نہیں کریں گے آپ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو اللہ مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی ادب احترام کریں، بندے پر تقاضا ہے۔ اور پھر دیکھیں لفظ عبادت کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو لغوی طور پر بتایا۔ عام فہم میں عبادت کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو علامہ ابن تیمیہ نے بڑی اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ دیکھیں عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا معنی عبادت ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اس کا نام عبادت ہے، صرف روزہ اور حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ ہم نے غلط مفہوم جو ہے اختیار کر لیا ہے، ہم نے غلط مفہوم پڑھ لیا ہے، اور عبادت کے غلط مفہوم کا غلط طریقہ ہم نے استعمال کر لیا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں سمجھے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک اور دوں کہ ایک ایسا نوکر ہے صرف اپنے آقا کا نام لیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا آقا ہے، اور صرف نام لے رہا ہے۔ جس طریقے سے، کیسے؟ صرف آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ بول رہے ہیں، نماز میں بیٹھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، کیا کام ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہ دیکھیں، قرآن کریم فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا دیکھیں نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پلٹا کے آپ نماز پڑھ لیں، کافی کر لیں، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لینا، عبادت کر لینا، یہ عبادت نہیں ہے۔ صرف نیکی یہی نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا جو ہے نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس کے بعد لمبی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا دیکھو جاؤ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے مال میں خرچ کرو۔ ایک بندہ وہ ہے کہ صرف آپ مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صرف عبادت ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ نماز کے بعد جائیں، گھر کے بعد مسجد سے باہر نکلیں، کام کاج کریں، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کریں، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کیا کریں، مساکین کی مدد کیا کریں، جب جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ ایک نوکر وہ ہے کہ صرف نام لیتا رہے، حکموں پر عمل نہ کرے، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کیا کریں گے؟ اور پھر باقاعدہ ماہانہ کے اختتام پہ آئے اور آپ سے سیلری مانگ لے، کام نہیں کچھ کر رہا، صرف نام لے رہا ہے، جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ مثال میں اس کی دوں کہ کئی سارے صوفی حضرات کا معاملہ دیکھیں، صوفی حضرات آپ کو معلوم ہے، اور یہ بھی جو ہے بہت آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا ہے صوفیزم بھی ایک وفد ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر آ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کسی میخانے میں بیٹھ کر جو ہے صرف اللہ 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 کے آپ جو ہے دیکھتے ہیں اور سریں مارتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا عبادت ہوئی؟ اور کیا کریں گے جو کام اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں دیکھیں نماز یہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت آپ صرف نماز کو عبادت نہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں، لیکن نماز یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا نماز کو ذکر فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فصعوا الی ذکر اللہ، ذکر کی طرف آؤ۔ یہ نماز صرف عبادت نہیں، اللہ کی یاد کا بڑا ذریعہ ہے کہ دن میں 5 وقت کمانے دھمانے کے لیے تم گھر سے باہر نکل جاتے ہو، اور جب تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بھول جاؤ،
صرف اس کو عبادت نہیں سمجھو، بلکہ عبادت اللہ جو آپ سے بڑا کام لینا ہے، جو اس کی عبادت کا بہت بڑا کام لینا ہے، اس کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلاتے دیکھیں آئے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذکر کی طرف آؤ. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم لین دین کا کام کرتے ہو، یہ خرید و فروخت کا جو کام کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو، تم ختم کر دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بہت بہترین ہے کہ تم جان لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب یہ تم اس ذکر سے فارغ ہو جاؤ، اس کی تکمیل کرو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں پھیل جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین میں پھیل جاؤ. صرف عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مساجد میں یا کسی میخانے میں بیٹھ کر یا کسی خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیحات و تحلیات کرتے ہوئے صرف بیٹھ ہی جانا، یہ عبادت کا مطلب نہیں ہے. 5 وقت کی نماز ادا کر کے خاموش رہ جانا، یہ عبادت کا مطلب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا مفہوم عبادت جو ہے بہت بڑا ایک سمندر ہے جس کو آپ پار نہیں کر سکتے. تو میں نے جیسے کہا کہ آپ اس کو نوکر کہیں گے جو آپ کا صرف نام لے رہا ہے لیکن آپ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا. ایسے ہی ہوا نا کہ صرف نام لے رہے ہیں، اللہ نام لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکام کی جو حکمرانی ہے جس کو ہم اپنی عملی جامہ پہنانا ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک نوکر ایسا ہے جو اللہ کو تو اللہ مان رہا ہے، آپ کو آقا تو آقا مان رہا ہے، لیکن حکم غیروں کی سن رہا ہے، تعمیل غیروں کی کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو نوکر کہیں گے. پھر سیلری آپ کے پاس آ کے لیتا ہے. ایک وہ صرف آپ ہی کا نام لیتا لیکن حکموں پہ عمل نہیں کرتا. ایک وہ جو آپ کو آقا مانتا ہے لیکن غیروں کی حکم سنتا ہے، غیروں کو حکم سنتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ویسے ہے نا، ہم اللہ کو اللہ مان رہے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں جو پریکٹیکلی زندگی میں جو شیاطین کے فرامین ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے بندے کیسے ہوئے؟ بتائیں. غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ تو ہے، لیکن حکم غیروں کی مان رہے ہیں. غیروں کا حکم کیسے؟ اپنی تجارتی زندگی میں، اپنی شادی بیاہ کی زندگی میں، اپنی ساری زندگی میں غیروں کے حکم مان لیں، تو پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی عبادت کا مفہوم غلط ہمارا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مان رہے ہیں لیکن حکم کسی غیر کی سن رہے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں، اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، لیکن تعمیل پریکٹیکلی زندگی میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دنیا کے جو فرامین ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر عبادت کے اس مفہوم کو ہم نے کیسے عمل کیا؟ اور ایک نوکر ہے، وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہ تو اسے آپ کو اپنا آقا مانتا ہے، آپ کے حکموں کی عمل بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے غیر حاضری میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل بیٹھتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کے دشمنوں کے ساتھ سازشیں کرتا ہے، آپ کو اپنا مالک بھی سمجھتا ہے، حکموں پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھئی منافق کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھئی ایک ایسا منافق ہے، ایک تو جو ہے اللہ کو اللہ مان بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، لیکن ساتھ میں جوا بھی کھیل رہا، لیکن ساتھ میں جو تہوار ہو رہے غیروں کے تہوار، ان تہوار میں جا بھی رہا ہے، غیر اقوام کے ساتھ مل رہا ہے، غیر اقوام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، غیر اقوام کی تہذیب میں جو ہے ان کے عیدوں میں، ان کے تہواروں میں ناچ رہا ہے، گا رہا ہے. جس طریقے سے آج کل مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی غیر اقوام کے تہوار میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ میل ملاپ کرتے ہیں. میل ملاپ کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کے تہواروں میں جانا، ان کے ساتھ خوشیاں منانا، ان کے رنگ میں رنگ جانا، یہ منافقانہ طرز ہے، اور اللہ ایسی بندگی کو پسند نہیں کرتا. اور انہی کو منافق کہا گیا زندگی میں. قرآن نے ان کو کیا کہا معلوم ہے؟ یہ منافق ہیں، اور یہ منافق ایسے ہیں، یہ بندے اللہ کے نہیں ہو سکتے. یہ غلط مفہوم ہم نے عبادت کا سمجھ لیا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، سب کچھ کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر اقوام کے صف میں جا کے بیٹھائیں، غیر اقوام کے عید بھی منائیں، غیر اقوام کی شریعتوں پر عمل بھی کریں، غیر اقوام کے حصول و ضوابط کو اپنائیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج جائیں بڑے بڑے سٹی میں لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے، اور کچھ ہماری نوجوان مسلمان لڑکیاں غیر اقوام کے ہندوؤں کے ساتھ شادی کر کے ادھر یہ نماز پڑھ رہی ہے اور یہ جو ہے پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے.
کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو قرآن نے منافق کہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ ضرب اگر اسلام کو کسی نے دی ہے تو منافقین کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اور ایسی عبادت کو اللہ نے کہا کہ منافقین کی عبادتیں ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب یہ 3 نوکروں میں سے آپ کون سا چنتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیں یہ 3 بھی غلط نوکر ہیں، یہ 3 بھی غلام، یہ 3 بھی عبادت کے مفہوم غلط ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف نماز کے حد تک اپنے آپ کو سمیٹ کے رہ لیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور صرف اللہ کو اللہ مان کر غیروں کے حکم میں چلیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اللہ کی ساری سن کر غیر اقوام کے ساتھ مل کر رہ جائیں، یہ بھی عبادت کا مفہوم غلط ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اللہ کی بندگی ساری زندگی ہونی چاہیے، بندگی ساری زندگی ہونی چاہیے۔ میں 5 منٹ کے لیے اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، ایسا نہیں بننا چاہیے اللہ کو۔ میں جو ہے فجر کے لیے اللہ کا بندہ، ظہر کے لیے اللہ کا بندہ، عصر کے لیے اللہ کا بندہ، مغرب کے لیے اللہ کا بندہ، عشاء کے لیے اللہ کا بندہ، لیکن جب مسجد سے باہر جاؤں شیطان کا بندہ بن جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عبادت یہی ہے کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے کسی کمزور کو اگر آپ راہ چلتے ہوئے کسی کو ساتھ دے دیتے ہیں، گویا اس وقت آپ نے عبادت کر لی، سمجھ رہے ہیں؟ اذان سن کر خواتین یہ ہے کہ اذان سن کر اپنے سروں پر دوپٹے کو ڈال لینا عبادت نہیں، بلکہ اذان سن کر جو ہے نماز کی ادائی کرنا عبادت ہے۔ اذان سن کر جو ہے آپ ٹی وی کو ہاف کر دینا، اذان سن کر برائی سے بچ جانا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے برائی سے بچنا یہ عبادت ہے۔ آپ تنہا ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ تنہا ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ نے اللہ کی عبادت کر لی۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دے کر آپ کسی کو بچا سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر آپ بچ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جھوٹ کا سہارا نہ لیتے ہوئے سچ بات کہنا، اس وقت آپ نے اللہ کی عبادت کر لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بیوی کی جو ہے فرامین پر، بیوی کی آپ جو کچھ آپ بحیثیت شوہر ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو اس حیثیت سے آپ ایک لقمہ کھلاتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، گویا اس وقت آپ جو لقمہ کھلا رہے ہیں، گویا آپ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ بیوی ہیں کسی کے بیوی بن چکی ہیں، ایک عورت ہے، ایک عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری اس غرض سے کرتی ہے کہ مجھے رب کا حکم ہے، اگر اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اگر شوہر کی فرمانبرداری ایک عورت کرتی ہے، گویا وہ عورت اللہ کی عبادت و بندگی کر رہی ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی، یہ سمجھ آپ کے اندر آ جائے گی کہ مجھے ہر وقت ساری زندگی اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اگر یہ صفت آ جائے نا، اللہ کہتا ہے دیکھ میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو چھوتا ہے، میں تیرا قدم بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولتا ہے۔ یہ اولیاء کی صفت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کیوں، صرف آپ یہ نہیں ہے کہ سامنے داڑھی اوڑی رکھ لیے، بڑا جھبا پہن لیے، بڑی ٹوپی آپ نے لگا لی، بڑا یہ کر لیے اور ساری چیزیں ہیں، نمازوں کی پابندی کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن مسجد کے باہر جاتے ہوئے آپ نے اپنی بھائیوں کا حق مارا، اپنے بہنوں کا حق مارا، آپ نے ظلم کیا، مظلوم آپ نے کسی جو ہے مظلوم پر ظلم کیا، کمزور کا حق مارا، تو بھلا بتلائیں آپ کی یہ ٹوپی، آپ کا یہ جھبا، آپ کی نمازیں، آپ کی تہجد کیا کام آئیں گی؟ کیا کام آ سکتی ہے؟ یہ عبادت یہی ہے کہ آپ جہاں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کسی کا ناحق مال کھانے سے بچیں، ناحق کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے سے بچیں۔ اگر اس سے بچ گئے گویا آپ نے عبادت ہے۔ نیکی بھی عبادت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا بھی عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں، نیکی کے ساتھ گناہوں سے اجتناب خطا، اجتناب معصیات، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کسی کا مال کھا سکتے ہیں، لیکن آپ ڈر و خوف سے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، گویا آپ نے اللہ کی عبادت و بندگی کر لی، اس وقت اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اس مفہوم کو سمجھیں، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، تو پھر ہماری عبادتیں
صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہوتی، نماز سے باہر جانے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے نماز تو ادا کر لی، کہیں میں اپنی تجارت میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اگر ناپ تول میں آپ نے کمی بیشی کر لی، ناپ رہے ہیں آپ، تجارت میں کر رہے ہیں، دھوکہ آپ نے کر دی، تو فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ فائدہ کیا ہوا آپ کا بتائیں؟ تو پھر ہم نے عبادت صرف نماز کو سمجھ لی ہے، یا آپ جو ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں کیا عبادت نہیں ہے؟ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے اور تجارت میں کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کا ادا کریے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ضرورت ہے میرے عزیز کہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات، آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، اور یہ جو اصل جو عبادت کے جو بہت سارے امور ہیں، ہم سے جو اللہ بڑی عبادت لینا چاہتا ہے، وہ عبادت خدمت خلق ہوگی، وہ عبادت یتیم و غریبہ مساکین کی جو خدمتیں ہوں گی، وہ عبادت یہ ہوگی کہ جو ہے آپ جو ہے مظلوموں کو ان کو جو ہے آپ مدد کر سکیں، ان کی جو ہے آپ کچھ ان کی امداد کر سکے، یہ ساری عبادتیں ہوں گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص کون ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اصحاب رسول نے جواب دیا، من لا درہم ولا دینارا۔ کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، اللہ کے رسول ہماری امت کا سب سے بڑا تنگ دست فقیر انسان وہ ہے جس کے پاس جائیداد نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، بینک بیلنس نہیں، گاڑی موٹر نہیں، ایسا انسان ہمارے جگہ محتاج ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، لوگوں بڑے غور سے سننا اس حدیث کو، یقیناً دل کانپ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کا تنگ دست کنگال انسان وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اور اس کو جب لایا جائے گا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پہاڑ جیسی اس کی نیکیاں ہوں گی۔ کیسی نیکیاں؟ پہاڑ جیسی نیکیاں، اتنی نیکیاں ہوں گی، نماز بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقات و خیرات سب کچھ کیا ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں لایا ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ وہ چیزیں ہوں گی کہ اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی، اپنی زبان سے کسی کو جو ہے الزام لگایا ہوگا، اپنی زبان سے کسی کو الزام لگایا ہوگا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اپنے طاقت کے زور پر مظلوم کا حق مارا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے سارے کرتوتوں کو، اس کی ساری نیکیوں کو جو پہاڑ کے برابر تھی لے کر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ جسے مارا ہوگا وہ ساری نیکیاں دے دے گی، ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں لے کر اللہ کے پاس جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باہر کی زندگیاں ہماری خراب ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نمازیں لے کر جائیں، ہماری تنہائیاں صحیح نہیں تو کیا کریں گے؟ ہم جو ہے خلوت میں تو بڑے متقی پرہیزگار تو نظر آتے ہیں، لیکن جلوت میں دیکھیں جو ہے ہم تو جماعت ہو جو ہے میدانوں میں بڑے متقی نظر آتے ہیں، لیکن تنہائیاں ہماری ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے، تو پھر ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، وہ کنگال ہو جائیں گا، وہ جو ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ ان کے گناہ اس پر ڈال دے گا، پھر اس کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا کنگال مفلس انسان وہ ہے۔ تو لوگوں بتاؤ ہم نے عبادت کے مفہوم کو کیسے سمجھا ہے؟ خود آپ جان لیں، ہم نمازیں پڑھ کے اگر دیگر جو عبادتیں ہیں جو ماحول معاشرے میں مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، اگر آپ نہ کریں تو پھر اللہ کے ساتھ جھولی میں کیا لے کر جاؤ گے؟ یہی لے کر جاؤ گے، اے اللہ تو نے عبادت صرف نماز کو قرار دیا تھا، میں نے نماز چند وقت کی ادا کر کے آ گیا، روزے رکھ کے آ گیا، حج کر کے آ گیا، اللہ تمہارے نمازیں تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اگر